अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब जनान को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है 12वां महीना ज़िलक़ादा का 12 तारीख़ के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीस हैं, उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख़ के बारे में आज हमें मालूम कर लेने जाते हैं शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी अलैहि रहमतुल्लाह के बारे में। पीराने पीर शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी अलैहि रहमतुल्लाह की विलादत बसादत ईरान के शहर में जीलान में 470 हिजरी में हुई। आप हज़रत हसन रदी अल्लाह अन्हु की नस्ल से हैं। जब 18 साल के हुए तो इल्म हासिल करने के लिए इल्म दीन के मरकज़ बगदाद तशरीफ़ ले गए। दुनिया उनके इल्म और फ़ज़ल और तक़वा और सलाह को मानती है। अल्लाह ताला ने आपकी ज़बान में बड़ी तासीर दी थी। कोई मजलिस ऐसी ना होती जिसमें यहूदी या ईसाई इस्लाम कबूल ना करते हो, और बहुत से लोग गुनहगार गलत कामों से तौबा ना करते हो। चुनाचे आपके हाथ पर 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने तौबा की। 5000 से ज़्यादा ईसाई और यहूदियों ने इस्लाम कबूल किया। हज़रत अब्दुल क़ादिर जीलानी अलैहि रहमतुल्लाह बड़े कमाल और करामत वाले थे। उनके ज़माने में लोग दुनिया की तरफ ऐसे मुतवज्जे हो गए थे कि जैसे उन्हें आखिरत की तरफ जाना ही नहीं है। चुनाचे आपके वाज और नसीहत की वजह से लोगों ने आखिरत की तैयारी का रुख किया और उनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत और इताअत पैदा हुई। आपके वाज और नसीहत में वो असर था कि मजमा दहाड़े मार मार कर रोता था। आप तसव्वुफ़ और सुलूक में मशहूर सिलसिलाए क़ादरिया के बानी हैं। 560 पर 1 हिजरी में 90 साल की उम्र में आपने वफ़ात पाई। दोमा क़िस्सा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़े के बारे में, कत एक चमत्कार के बारे में। एक मार से हालत बदल जाना। क्या क़िस्सा देखेंगे। हज़रत उबय बिन काब रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैं मस्जिद नबवी में बैठा हुआ था कि एक शख्स नमाज के लिए आया और उसने कुछ नए तरह से कुरान करीम पढ़ना शुरू किया। फिर दूसरा शख्स आया, उसने अलग तरह से क़िरात की। नमाज से फ़ारिग होकर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और मैंने अर्ज़ किया कि इन दोनों ने कुरान शरीफ कुछ इस अंदाज़ में पढ़ा है जो मुझे नया मालूम होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों का कुरान सुनकर सही करार दिया। ये सुनकर मेरे दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ ये शक पैदा होने लगा कि कभी कुफ्र के ज़माने में भी ना पैदा होता था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मेरे शक और तरद्दुद की इस हालत को महसूस किया तो अपना मुबारक हाथ मेरे सीने पर मारा, जिसके असर से मैं पसीना पसीना हो गया और मेरे यकीन का ये आलम हो गया कि खौफ की वजह से मैं अल्लाह ताला को देख रहा हूँ। सही मुस्लिम हदीस में 1941 के रेफरेंस में से। 3वां क़िस्सा एक फ़र्ज़ के बारे में। क़ुरबानी के दिनों में
قربانی نہ کی تو کیا کرنا؟ اگر کسی شخص پر قربانی واجب تھی لیکن اس نے قربانی کے دنوں میں قربانی نہیں کی اور نہ جانور خریدا تو بعد میں اس پر ایک بکرے کی قیمت کا غریبوں پر صدقہ کرنا واجب ہے۔ بدیع الصناعی 10/268 فصل فی الانواع خافیت وجوب کے ریفرنس میں سے اس میں کیا خلاصہ کرتے ہیں گا تو قربانی کی قضا میں اگر کوئی بڑے جانور کے 7ویں حصے کی قیمت صدقہ کرے گا تو کافی نہیں ہوگا بلکہ پورے جانور ہی کی قیمت دینی ہوگی۔ 4واں قصہ ایک سنت کے بارے میں، اسم اعظم کے ساتھ دعا۔ اسم اعظم کا تو تھوڑے ایسے آیا تھا جس کے پڑھتے ہی دعا بے شک قبول ہوتی رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے سنا تو فرمایا تم نے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے، اس کے ذریعے جو دعا کی جاتی ہے وہ پوری کی جاتی ہے اور جو مانگا جائے وہ عطا کیا جاتا ہے۔ وہ اسم اعظم یہ ہے: اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد صمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترمذی 3475 بریدہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے اسے اسم اعظم بولتے ہیں، اس کے ساتھ دعا مانگے تو بے شک قبول ہوتی کر کو بولتے ہیں۔ 5واں قصہ ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں، لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتا دوں کہ جہنم کس پر حرام ہے؟ پھر فرمایا ہر اس شخص پر جہنم حرام ہے جو لوگوں کے ساتھ نرمی اور سہولت کا معاملہ اختیار کرے۔ ترمذی 2488 ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے تو جہنم میں حرام ہو جاتی ہے۔ 6واں قصہ ایک گناہ کے بارے میں، غیر اللہ کی قسم کھانے میں۔ غیر اللہ کا تو اللہ کے سوا دوسری چیزوں پر قسم کھانے کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے منع فرماتا ہے کہ تم اپنے باپوں کی قسم کھاؤ۔ جس شخص کو قسم کھانا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے نام یا اس کی صفت کی قسم کھائے یا چپ رہے۔ کھائے تو صرف اللہ ہی کی قسم کھانا، نہیں تو غیر اللہ کی قسمہ کھانا نہیں تو چپ رہ جانا۔ صحیح بخاری حدیث 6646 ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 7واں قصہ دنیا کے بارے میں، دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مال کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو مجھ کو یہ بات ناپسند ہے کہ اس پر 3 دن گزرے اور اس میں سے میرے پاس کچھ بھی باقی ہو مگر صرف اتنا کہ میں اس سے قرضہ ادا کر سکوں۔ صحیح بخاری حدیث 6445 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 8واں قصہ آخرت کے بارے میں، دولت زہریلا ناگ بن جائے گا۔ ناگ کا تو سانپ بن جاتا کہتے دولت، کب دیکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی پھر اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی تو وہ دولت قیامت کے دن اس آدمی کے سامنے ایسے زہریلے ناگ کی شکل میں آئے گی جس کی انتہائی زہریلے پن سے اس کے سر کے بال جھڑ گئے ہوں گے اور اس کے آنکھوں کے اوپر 2 سفید نقطے ہوں گے۔ پھر وہ سانپ اس کے گلے کا ہار بن جائے گا،
پھر ان کی دونوں بچی پکڑیں گے اور کہیں گے میں ہی تیری دولت ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں. تو جو بھی دولت چھوڑ کو جاتی وہ ایسا ہوتا زکوٰۃ ادا کرے نہیں تو. صحیح بخاری حدیث 4565 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سی. 9واں قصہ طب نبوی سے علاج کے بارے میں. دوا شفا دینے میں اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوا تقدیر الہی میں شامل ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے نفع دیتی ہے، فائدہ دیتی، اللہ کے حکم سے فائدہ دیتی کہتے دوا. طبرانی کبیر 12784 ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے. آخری 10واں قصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے بارے میں. چھوٹے بڑوں کو سلام کرنا کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑوں کو سلام کرے اور چلنے والوں کو چاہیے کہ بیٹھنے والوں کو سلام کرے اور کم لوگوں کو چاہیے کہ زیادہ لوگوں کو سلام کرے. تو کون پہلے سلام کرنا؟ چھوٹے بڑوں کو، چلتے والے بیٹھے والوں کو، کم آدمیاں زیادہ آدمیاں کو. ابو داود 5198 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے. الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 12 ذی الحجہ کے بارے میں بات کر لیے. انشاءاللہ کل 13 ذی الحجہ کے بارے میں بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.